سن 183 ہجری بغداد کے زندان میں ایک مظلوم امام کی شہادت ہو چکی تھی۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ زنجیریں خاموش ہو گئی تھیں، کوٹھری خاموش ہو گئی تھی، مگر ایک چیز خاموش نہ ہوئی، اور وہ تھا اہل بیت علیہ السلام کا پیغام۔ اب امامت منتقل ہو چکی تھی ایک ایسی ہستی کی طرف جس کا علم، حلم اور وقار جلد ہی پوری خلافت کے لیے ایک چیلنج بننے والا تھا۔ یہ تھے امام علی رضا علیہ السلام۔ لیکن اسی وقت عباسی خلافت کے اندر ایک ایسا طوفان اٹھنے والا تھا جو پوری سلطنت کو ہلا دے گا۔ محترم سامعین، سن 193 ہجری عباسی خلیفہ ہارون رشید خراسان کے سفر کے دوران مر گیا۔ اس کی موت کے بعد اس کی وسیع سلطنت دو حصوں میں بٹ گئی۔ اس نے اپنے بیٹے امین کو بغداد کا خلیفہ بنایا تھا اور دوسرے بیٹے مامون کو خراسان کا حکمران۔ بظاہر یہ تقسیم امن کے لیے تھی، لیکن حقیقت میں یہ ایک آنے والی جنگ کا آغاز تھا۔ محترم سامعین، ہارون رشید کی موت کے بعد بغداد کے دربار میں کچھ وزیروں نے امین کو مشورہ دیا۔ انہوں نے کہا، آپ اصل خلیفہ ہیں، آپ کو پوری خلافت پر حکمرانی کرنی چاہیے۔ یہ مشورہ خطرناک تھا، لیکن امین نے اسے قبول کر لیا۔ اس نے اعلان کیا کہ مامون کو ولی عہد سے ہٹا دیا جائے۔ یہ اعلان جنگ کا اعلان تھا۔ سن 195 ہجری عباسی سلطنت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک طرف بغداد میں امین کی فوج، دوسری طرف خراسان میں مامون کی فوج۔ محترم سامعین، یہ لڑائی صرف تخت کی نہیں تھی، یہ لڑائی پوری سلطنت کے مستقبل کی تھی۔ چند سالوں بعد مامون کی فوج بغداد کے دروازوں تک پہنچ گئی۔ شہر کا محاصرہ کر لیا گیا۔ مہینوں تک جنگ جاری رہی۔ گلیوں میں لڑائیاں ہوئیں۔ منجنیقوں سے شہر پر پتھر اور آگ برسائی گئی۔ بغداد کے محلات اور بازار تباہ ہونے لگے۔ لوگ خوفزدہ ہو گئے۔ عباسی خلافت کا دارالحکومت میدان جنگ بن گیا تھا۔ آخر کار مامون کی فوج نے شہر فتح کر لیا۔ خلیفہ امین کو گرفتار کر لیا گیا۔ روایات کے مطابق کچھ ہی دیر بعد اسے قتل کر دیا گیا۔ عباسی تاریخ میں یہ ایک ہولناک لمحہ تھا، کیونکہ پہلی بار ایک عباسی خلیفہ کو دوسرے عباسی خلیفہ کی فوج نے قتل کیا تھا۔ اب پوری خلافت مامون کے ہاتھ میں آ گئی۔ وہ طاقتور ہو چکا تھا، لیکن اس کے سامنے ایک بڑا مسئلہ تھا۔ سلطنت جنگ سے تباہ ہو چکی تھی اور لوگوں کے دلوں میں اہل بیت علیہ السلام کے لیے محبت بڑھ رہی تھی۔ محترم سامعین، اسی دوران مدینہ میں امام علی رضا علیہ السلام کی علمی مجالس جاری تھیں۔ لوگ دور دور سے آتے تھے، علم حاصل کرتے تھے اور امام کے اخلاق سے متاثر ہوتے تھے۔ آہستہ آہستہ امام رضا علیہ السلام کا نام مدینہ سے نکل کر پورے اسلامی عالم میں پھیلنے لگا۔ مامون کو خبریں ملنے لگیں کہ لوگ اہل بیت کی طرف زیادہ مائل ہو رہے ہیں۔ اس نے سوچا، اگر یہ رجحان بڑھ گیا تو خلافت کے لیے خطرہ پیدا ہو سکتا ہے۔ محترم سامعین، مامون نے ایک ایسی سیاسی چال سوچنی شروع کی جس نے بعد میں پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ مامون نے اپنے وزیروں سے کہا، اگر میں امام رضا علیہ السلام کو اپنے قریب لے آؤں تو کیا ہوگا؟
کچھ درباری حیران رہ گئے۔ انہوں نے کہا یہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے، مگر مامون کے ذہن میں ایک بڑی سیاسی چال پک رہی تھی۔ آخر کار مامون نے ایک فیصلہ کیا، ایک ایسا فیصلہ جو تاریخ میں بہت کم حکمرانوں نے کیا ہوگا۔ اس نے کہا، میں علی بن موسیٰ رضا کو اپنا ولی عہد بناؤں گا۔ یہ خبر بجلی کی طرح پوری سلطنت میں پھیل گئی۔ محترم سامعین، چند دن بعد مدینہ کی طرف شاہی قاصد روانہ ہوا۔ وہ ایک پیغام لے کر جا رہا تھا، خلیفہ مامون کا پیغام میں لکھا تھا، امام رضا علیہ السلام فوراً خراسان آئیں، کیونکہ خلیفہ انہیں اپنا ولی عہد بنانا چاہتا ہے۔ محترم سامعین، مدینہ میں جب یہ پیغام پہنچا تو لوگ حیران رہ گئے۔ یہ فیصلہ صرف ایک سیاسی اعلان نہیں تھا، یہ تاریخ کا ایک نیا موڑ تھا۔ لیکن سوال یہ تھا، کیا یہ واقعی احترام تھا یا ایک خطرناک سیاسی چال تھی؟ یہ راز کھلے گا اگلی قسط میں، ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ محترم سامعین، آج تک کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ ہم مزید معرفت و آگاہی کی ویڈیوز کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا، اپنے دوستوں اور عزیز و اقارب کا خیال رکھیے گا۔ والسلام